الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کے نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک کمال یہ ہے بہت بڑا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اگر اس کا رخ دین کی طرف اللہ کی طرف کر لیا جائے تو وہ قابل ثواب بن جاتا ہے، اور جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو اگر اس کا رخ دوسری طرف کر لیا جائے تو وہ ثواب کا ذریعہ نہیں بنتا. ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے، مظفر پور میں ٹرین میں بیٹھے، ایک آدمی آیا بہت پریشان تھا، ٹرین کھل گئی، غور سے سنیے گا، بہت پریشان. ہم کو دلی جانا تھا اور وہ جو آدمی تھا اس کو برونی جانا تھا. ظاہر بات ہے دلی بہت دور ہے اور برونی مظفر پور سے بہت قریب ہے، لیکن ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پریشان. اس سے پوچھا، ہمیں میں سے ایک مولانا مختار نے دعا کر دیجیے گا، اور بستر پہ بہت دنوں سے لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ جہانگیر کے والدہ 17 روز سے بستر پہ ہے، بولتی ہی نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. اللہ رب العالمین کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کے دین کا یہ کم ہے. تو وہ آدمی بے انتہا پریشان تھا. مولانا ابو اختر نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہو؟ کہا ہم کو برونی جانا. کہا مولانا نے کہ ہم تو پریشان نہیں، ہم کو دلی جانا ہے، بہت دور جانا. دور والا پریشان نہیں ہے، لگ والا پریشان ہے. کیا بات؟ کیوں پریشان؟ وہ سمجھدار تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. کہتا ہے مولانا جی جتنا ٹائم گزرتا جائے گا آپ منزل سے قریب آتے جاؤ گے، اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ہم منزل سے دور ہوتے جاؤ گے. اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دور ہو ہم قریب ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری منزل کے خلاف رخ میں گاڑی جا رہی ہے. ہم کو جہاں جانا ہے اس کے خلاف گاڑی جا رہی ہے، اس لیے ہم منزل سے دور ہوتے جائیں گے. ہم لوگوں کی منزل آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اگر ہم نے اپنے زندگی کے رخ کو غلط طرف لگا لیا ہے تو آپ آخرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ. ثور مانے بیل کے آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ بیل. ایک دن کہا کیا یہ مسجد میں گئے تو دھوکہ سے بایاں پاؤں مسجد میں اندر پڑ گیا. کون پاؤں پڑنا چاہیے؟ دایاں. بایاں پڑ گیا تو کہیں سے آواز آئی، یا ثور اے بیل، پہلے دایاں پاؤں ڈالا کرو، بایاں پاؤں بعد میں ڈالا جاتا ہے. ان کو یہ لفظ چونکہ اللہ کی طرف سے تھا اتنا پسند آیا کہ ان کے نامے میں لگ گیا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. جیسے حضور کے ایک صحابی تھے، سر کے اوپر بوجھ لے کر کے جا رہے تھے، اتنا بوجھ لاتے ہوئے تھے کہ ان کا بدن دکھائی نہیں دے رہا. جیسے بعض لوگ پوال کو اتنا اونچا بوجھا بنا لیتے ہیں کہ آدمی دکھائی نہیں دیتا ہے، تو وہ جا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
हाजा सफीना, हाजा सफीना, ये कश्ती जा रही है क्या? ये कश्ती जा रही है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को सफीना इतना पसंद आया, सफीना के माने कश्ती, इतना पसंद आया कि इन्होंने अपने नाम में लगा दिया सफीना। नाम पता नहीं क्या है, लेकिन सफीना से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गए, इसलिए कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकला हुआ। तो रुख उन लोगों का आखिरत की तरफ था। तो ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने दोनों ने इरादा किया, ये भी मुहद्दिस थे, वो भी मुहद्दिस थे, हदीस बयान करने वाले, हदीस याद करने वाले, जिनको 1 लाख हदीस याद हो वो मुहद्दिस है। तो ये हदीस याद करके बैठे हुए थे। इन दोनों ने प्लान बनाया, ऐसा करो हम दोनों आज रात भर एक दूसरे को हदीस सुनावे, अपनी याददाश्त वाली हदीस। बहरहाल रात भर दोनों ने क्या किया, हदीस शरीफ सुनाया, और हदीस शरीफ एक दूसरे को सुनाते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे। तो दूसरे मुहद्दिस थे, वो कहते हैं आज हमारी रात बहुत अच्छी इबादत में गुजरी, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस को सुनने सुनाने में गुजर गई। तो हजरत सुफियान सौरी रोने लगे, हजरत हजरत हमको तो लगता है कि हम लोगों को थोड़ा भी सवाब नहीं मिला होगा। कहा क्यों? कहा हम इस कोशिश में रहे कि ऐसी हदीस सुनावे कि तुमको याद न होगा, तुम ऐसी कोशिश में थे कि हम ऐसी हदीस सुनावे कि उसको याद न हो। तो दोनों आदमी एक दूसरे को डाउन करने में लगे थे, तो आखिरत का गोडाउन कैसे बढ़ेगा? लिहाजा हम लोगों के अंदर इखलास नहीं था। इखलास के न होने की बिना पर क्या हुआ, हम लोगों को सवाब नहीं मिलेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोगों के अमल का रुख अगर अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को खुश रखना है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जो आदमी अल्लाह ही के लिए किसी को कुछ दिया और अल्लाह ही के लिए किसी को कुछ नहीं दिया इसलिए कि वो गलत जगह खर्च करेगा, अल्लाह को राजी करना मकसद था, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह ही को राजी करने के लिए ना दिया, वो अहब्बा लिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए मोहब्बत किया, वो अबग़ज़ लिल्लाह, और अल्लाह ही को राजी करने के लिए किसी से बोझ रखा। आका ने फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, ये आदमी अपने ईमान को पूरा कर लिया। 2 चीज तो बड़ा लगता था गलत था, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए किया। इसलिए अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। ये सब तो तमहीद हमने कहा इस वजह से कि जो हदीस शरीफ हमने पढ़ी है वो आपको ठीक से समझ में आए। अगर इतना हदीस बयान नहीं करते तो ठीक से समझ में नहीं आती। आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अहबिब हबीबका, अहबिब हबीबका हानम्मा असाई यकून बगीरका यौमम्मा। तुम किसी से मोहब्बत करो तो हद में रह करके करो, हद में रह कर। जी ऐसा नहीं कि मोहब्बत में अपना सारा कल पुर्जा बता दिया, अपनी सारा प्लान बता दिया, अपनी सब कुछ बता दिया। आका फरमाते हैं हबीब हबीब कहानम्मा असाई यकून बगीरका यौमम्मा। किसी से मोहब्बत करो तो जरा संभल के मोहब्बत करो, हो सकता है कि कभी जिंदगी में उससे तुमको दुश्मनी हो जाए। क्या हो जाए? दुश्मनी।
دوستی کے زمانے میں آپ نے یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، اب دشمنی بڑی تو وہی پلان جو دوستی کے زمانے میں آپ اس کو بتائے ہوئے تھے اسی سے اس نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو پریشان کیا۔ سرکاری دوارا نے فرمایا ہونما ذرا سنبھل کے، آسان یکون بغیضک یوما، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا کبھی دشمن بن جائے، اور دشمنی کا سارا پلان دوستی کے زمانے کا پلان چکے سارا بتا چکے تھے تم، وہ کیا کرے تم پر اسی سے حملہ کر دے۔ اور آگے فرمایا وَبُغِضْ بَغِضَكَ هَنَمَّا، کسی سے دشمنی رکھو، بغض رکھو، کینہ رکھو تو سنبھل کے کرنا، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی وہ تمہارا دوست بن جائے تو تم کو شرمندگی ہوگی۔ ایک شاعر اسی کو کہتا ہے کہ والے مسئلے کو، دوستی جم دشمنی جم کے کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ رہے۔ دوستی جم کے کرو۔ جی آپ اسرائیل چھت پہ ٹہل رہے تھے، کسی نے ٹھیل دیا پیچھے سے، جی آپ سے دشمنی تھی، تو اپنے سے گرے تھے لیکن کسی نے ٹھیل دیا، جی اب کیا کیا آپ بعد میں ان کا پیر تو اللہ کا کرم نہیں ٹوٹا، نوالوں کون دعا پڑے ہوئے تھے، لیکن جس مردہ کے بدن کے گرے تھے وہ ہمارا خیال ہے بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا اور بہت ہی اللہ رب العالمین کے دربار کا تھا۔ جی ایک دم چھت پر سے گرنے والا پہلا شخص ابی اسرائیل ہے جو جن کو کچھ نہیں ہوا، اور کچھ نہیں ہوا یہ تو نہیں کہ پھر دوبارہ بھی موبائل لے کر کے جائے چھت پر، دوبارہ ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گا، بیلنس بگڑ جائے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی کرو تو دشمنی کرو تو ذرا اعتدال میں رکھ کر کے کرو۔ ہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ محدث بھی تھے، کیا نام تھا؟ یہ حدیث ہم کو بلا کر کے ایک مرتبہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنوا والے سنائے تھے جب ان کا بدن دبا رہے تھے، اور ہم نے اس کو اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، وہ سمجھے کہ بڑے بولے سمجھے کہ لکھ لیجئے کبھی کام آئے گا، تو کام آیا۔ آج ڈائری میں دیکھا انہی کا لکھایا ہوا تھا، آج ڈائری میں دیکھا رات میں تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ بہت جنتی آدمی تھے، عبدالواحد کے بھی ہمارے بھی کتنے کے اس میں استاد تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ۔ جی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے ان کے سسرال میں چائے کی پتی کی بجائے زردہ رکھ کر کے دیا اور چائے انہوں نے پیا، اور ایک کپ نہیں ہر روز 3 پیتے تھے، اس دن 7 کپ پی گئے۔ مولانا کو کسی نے جا کے کہا مولانا منت اللہ رحمانی سے کہ قاری طیب صاحب کو جانتے ہو؟ کہا ان کو کون نہیں جانتا ہے، ان کو تو دنیا کا سارا لوگ جانتا ہے، عرش پہ ان کا، اور کہاں آسمان میں دھوم بچی ہوئی ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہاں پتی کی جگہ میں زردہ رکھ کر کے ایک دم کالی چائے بنا کر کے دیا، اور ان کے برادر نے پوچھا کہ حضرت چائے اچھی ہے؟ سمجھیے کہ اتنی اچھی چائے آپ لوگ کبھی نہیں بناتے ہیں، آج کی چائے بہت بہت کہا ایسے بول رہے تھے وہ، کہا کہ ہاں۔ مولانا منت اللہ رونے لگے اور کہا بیٹا اگر ان کی چائے میں زہر بھی رکھ دو گے تو پی جاتے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ کو یاد کرتے 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 ان کا سارا بدن اتنا میٹھا ہو چکا ہے کہ دنیا کا کوئی زہر ان کو اثر نہیں ہوا۔ تو ولی اللہ گزرے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، کیا نام تھا؟ قتیبہ ابن بکار، امام طحاوی کے بھی استاد تھے۔ اتفاق سے ان کو بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور اتنی تگڑی دوستی کی دے تحفہ، دے کپڑا، دے لباس، دے انعام مولانا کو بھیجتے تھے کن کو؟ قتیبہ ابن بکار، قتیبہ ابن بکار رحمت اللہ علیہ کو بھیجتے تھے۔
ایک دن بادشاہ کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ قتیبہ ابن بکار نے ریشمی کپڑا پہنے ہوئے تھے حضرت، اور کسی مولوی نے ہمت نہیں کی کہ اس کو ذرا بتلاوے، اور سب چاپلوسی میں چپ چاپ رہ گئے۔ چاپلوس مولوی جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما مررت لیلۃ اسری بی، لیلۃ الاسراء میں معراج میں میں ایک جگہ سے گزرا، ایک جماعت کو دیکھا میں نے، تقرض صفاہم من مقاریض النار، ان کے ہونٹ کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضور سمجھے کہ میری امت کا تو ہو ہی نہیں سکتا، حضور کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا عذاب میری امت کو ہو رہا ہوگا، آگ کی قینچی سے ہونٹ کاٹا جا رہا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دینے میں تھوڑا دیر کیا تھا، کہا بولو نا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء خطباء امتک، ہؤلاء خطباء امتک یقولون ما لا تفعلون، یہ تمہاری امت کے وہ مقرر ہیں، وہ تقریر کرنے والے ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ آگ کی قینچی سے ان کی زبان کاٹی۔ سرکار دوارم جناب محمد رسول اللہ کے اس عاشق کو قتیبہ ابن بکار کو دشمنی ہو گئی، دوستی ہو گئی، بادشاہ سے فتویٰ دے دیا۔ مولانا لوگوں نے فتویٰ نہیں دیا تو انہوں نے کس کے فتویٰ دیا، کہا جو پہنا ہے ریشم کا لباس، جو پہنتے ہوئے دیکھا ہے فتویٰ نہیں دیا ہے، اور دو کافرن، دونوں کافر ہو گئے۔ فتویٰ نہ دینے والا مولوی وہ بھی کافر، اور بادشاہ تو ہے یہ کافر، وہ تو پہنے ہوا ہے، میرے نبی نے حرام کہا مرد کے لیے یہ پہنے ہوا ہے۔ سارے لوگ مجمع میں جو تھے انہوں نے یقین کر لیا کہ آج مولانا قتیبہ کی خیریت نہیں ہے، گردن اڑ جائے گی، گردن اڑا دی جائے گی، مولانا قتیبہ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ جی بادشاہ کا قاصد پہنچا 5 آدمی، کیا سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید تلوار لیے ہوگا گردن کاٹے گا، کیا ہے کہ بادشاہ نے تم کو جتنا انعام اور روپیہ نوازش کپڑا دیا ہے سب کو واپس کیجئے۔ چلیے ایک چابی لیا، الماری رکھی تھی، الماری میں لائن سے سب بسب لگا ہوا تھا، سارا انعام تعلیم کے ساتھ، لو یہ لو۔ وہ موٹا باندھ کر کے لے گئے، وہ زندگی بھر کا جتنا سامان دیا تھا بادشاہ نے دوستی کے زمانے میں سب کو کہا لے جاؤ۔ بادشاہ جب دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، ارے تم اس کو استعمال نہیں کیے تھے؟ کہا نا اگر میں استعمال کرتا تو آج کیا ہوتا، اگر استعمال کرتا تو آج کیا ہوتا۔ کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا حبیب کہاں نما اسا یکونا بغیر گیا مما، کسی سے دوستی کرو تو ذرا سنبھل کے، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ تمہارا دشمن ہے۔ اسی دن کے انتظار میں وہ سب کو رکھے ہوا تھا۔ بادشاہ دورہ ہوا آیا بغیر جوتا پہنے ہوئے، اور مولانا کے اور قتیبہ نے بکار کے قدم پہ گر گیا اور بادشاہی بھی چھوڑ دیا۔ کہا جب تک میں زندہ رہوں گا تمہاری غلامی بھی رہوں گا، غلامی بھی رہوں گا، تمہاری خدمت کروں گا، آپ کے پاس رہوں گا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ کے عاشقوں، آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے
ہم اور آپ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور نیکی کما سکتے ہیں اور نیکی لے سکتے ہیں، نیکی لے سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں میں دوستوں، مدرسہ میں ایک روز مسجد میں ہم بہت چلا کے پڑھتے تھے، گلستہ بوستہ کا شعر بہت زور سے پڑھتے تھے۔ یہ عطاء الرحمن جو ہے یہ آہستہ پڑھ رہے تھے، اپنا جھول رہے تھے، وہی مسلمان میں عزیز القواعد احمد ناصر سب پڑھتے تھے۔ جب مولانا نے ہم کو بلایا اور کہا مطلب بابو جی کا تھوڑے سے زیادہ ثواب عطاء الرحمن کے ملتا ہوئی جا پڑھتے تھے، ہاں ثواب ملے گا آپ کو، صحیح بتایا کہ تو سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہوگا۔ کہا کیوں؟ حضرت ہم کو سمجھ میں نہیں، ہم تو بڑی محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ کہا آپ محنت سے پڑھ رہے ہو، پڑھ وہ بھی رہا ہے لیکن آہستہ پڑھ رہا ہے، آپ صرف پڑھ رہے ہو چلا کر کے، لیکن وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسجد کا بھی احترام کر رہا ہے کہ مسجد میں چلا کر کے نہیں بول رہا۔ دیکھیے پکڑ لیا مولانا۔ تو بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں، دین کی چیزیں ثواب ہر چیز کے اندر ہم لے سکتے ہیں، ایک ایک قدم میں لے سکتے ہیں اور ایک ایک قدم میں گناہ کما سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا